بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 7 ہے، اور ویسے ہمارے جو اسباق چل رہے ہیں، یعنی لیکچر نمبر جو ہے وہ ترتیب کے حساب سے آج لیکچر نمبر 10 ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی استمراری کا بیان ہم نے مختصر انداز میں تو پہلے بھی پڑھا تھا، اب تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ مل کے میں اول ہو ماضی ناتمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام، یہ آپ نے پڑھا تھا شروع کی نظم میں۔ اب اس قاعدے کو تفصیل میں سمجھیں جو شعر میں اجمالی طور پہ بیان ہوا تھا کہ ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد، پرورد سے می پرورد۔ اردو میں مصدر کے آخر سے نا دور کر کے تا تھا لگا دیں تو ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا تھا۔ اچھا، جب اسی کی مجہول بنائیں گے تو پروردہ شدھ تھا نا، ہاں شدھ بڑھاتے تھے ماضی مطلق کے آگے تو ماضی مطلق مجہول بن جاتی تھی، تو وہ ہا اور شدھ کے درمیان می لگا دیں گے اور آگے علامتیں شدھ پہ لگتی جائیں گی، جیسے مثلا معروف میں آئے گا می پرورد، می پروردن، می پروردی، می پروردید، می پروردم، می پروردیم۔ تو مجہول میں آئے گا پروردہ می شدھ، پروردہ می شدن، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدید۔ ترجمہ اسی اعتبار سے می پرورد واحد گئے وہ پالتا تھا، می پروردن جمع گئے وہ پالتے تھے، می پروردی واحد حاضر تو پالتا تھا، می پروردید جمع حاضر تم پالتے تھے، می پروردم واحد متکلم میں پالتا تھا، می پروردیم جمع متکلم ہم پالتے تھے۔ اور ماضی استمراری مجہول می پروردہ می شدھ واحد گئے وہ پالا جاتا تھا، پروردہ می شدن جمع گئے وہ پالے جاتے تھے، پروردہ می شدی واحد حاضر تو پالا جاتا تھا، پروردہ می شدید جمع حاضر تم پالے جاتے تھے، پروردہ می شدم میں پالا جاتا تھا، پروردہ می شدیم ہم پالے جاتے تھے۔ اب یہ سبق نمبر 10 ہے، اس پر سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے اس کی روشنی میں کہ ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کریں گے۔ تو بھائی ماضی مطلق مجہول کی ہا اور شدھ کے درمیان ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سنو تو آپ نے پڑھ دینی ہے کسی پروردن سے یا جن نیچے مصادر دیے ہیں ان میں سے کسی سے، ان کے تلفظ میں بتا دیتا ہوں۔ استادن کھڑا ہونا، استادا کسی نام سے، اقبال کے مشہور شعر میں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، یعنی آسمان جو ہے خیمہ افلاک وہ حضور کے نام نامی سے کھڑا ہے۔ استاد نہیں بنا دینا اس کو، استادن کھڑا ہونا۔ نشستن یہ صحیح لفظ ہے، نشست نہیں ہے، نشست ہوتا ہے، نشستن بیٹھنا، آپ اپنی نشست پر تشریف فرماؤ، یعنی اپنی بیٹھنے کی جگہ بیٹھ جائیں۔
آمدن آنا، کہتے ہیں نا فلاں کی آمدنی اتنی ہے، یعنی اس کو مال اتنا آتا ہے. یا خوش آمدید، اچھا آنا، ٹھیک ہے نا جی. آمد و رفت، آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، رفتن جانا، آمد و رفت جاری ہے جی، یعنی آنا جانا جاری ہے. پوئیدن دوڑنا، جستن کودنا. یہ جستن جیم کے زبر کے ساتھ. ایک ہوتا ہے جستن ڈھونڈنا، جس سے جست جو ہے ڈھونڈ تلاش. جست لگانا، جمپ لگانا، یہ کودنا، یہ جستن. ان میں سے جس سے بھی چلا دیں ماضی مجہول، استمراری مجہول کی گردان. اچھا جی، ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ. ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ تھا تو دونوں طرف لگتا ہے، لیکن اس میں استمرار ہوتا ہے. اس میں گزشتہ دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پائے جانا پتہ چلتا ہے، اور اس میں نا تمام کام کا پتہ چلتا ہے جو ماضی سے شروع ہو کے اب تک جاری ہوتا ہے. می خفتی کیا سی گیا ہے؟ اب آپ نے غور کرنا ہے. خفتن مصدر سے می پہلے لگ گیا اور آگے یہ علامت ہے، تو یہ ماضی استمراری معروف ہے، حاضر کا صیغہ ہے. معنی کیا ہوگا؟ ٹوٹ ہو رہا تھا. ہم پہچانتے تھے، اس کی فارسی بنائیں، اسی کی روشنی میں بنائیں گے. شناختن پہچاننا ہوتا ہے. ہم پہچانتے تھے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہے ماضی استمراری تو اس اعتبار سے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. می شناختیں، شناخت سے ماضی استمراری معروف کی پوری گردان. می شناخت، می شناختن، می شناختی، می شناختید، می شناختم، می شناختیم. آمر زیدہ می شدید کا ترجمہ کریں. اب می درمیان میں آ گیا تو یہ بتا رہا ہے ماضی استمراری مجہول ہے. شدید میں یہ دال بتا رہی ہے جب حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آمرزیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا. تو معنی کیا ہوگا؟ آمرزیدہ می شدید، تم بخشے جاتے تھے. پھر میں یہ ذرا ان کے الفاظ پکار دیتا ہوں. استادن کھڑا ہونا، نشستن بیٹھنا، آمدن آنا، رفتن جانا، کوئیدن دوڑنا، جستن کودنا. تو یہ اپنے تمام سوالات کے جوابات اور یہ مصادر سے ماضی استمراری معروف و مجہول کی گردان بمائے صیغہ اور ترجمہ کرنا ہے، اور اسی کی روشنی میں اردو سے فارسی، فارسی سے اردو اس کو حل کرنا ہے. آج کے دن آپ ان پہ لگائیں، پھر کل سے انشاءاللہ ماضی احتمالی کا بیان پڑھیں گے. ماضی احتمالی یہ آپ شروع میں روزانہ نظم کو دہرا لیا کریں، وہاں آپ کو یہ مل جائے گا. وہاں قاعدے لکھے ہوں. یہ ماضی مطلق صیغہ نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا. بتا دیا کہ نہیں کہ ماضی مطلق کیسے بنتا ہے؟ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب ہے حق پرست، طریقہ بتا دیا. بود جب ماضی پہ آئے سعید، یاد رکھو بن گئی ماضی بعید. آئے جب ماضی پہ باشد ہے امام، احتمالی اور شکیہ ہونا. مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام جو ہے استمراری نزد خاص ہو. وہاں سبق میں ماضی استمراری پہلے بیان ہو گئی، اب آگے ماضی احتمالی آئے گی کہ باشد لگائیں گے تو بنے گی. ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر ہو تمنائی بلا خوف و خطر. یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر ہوم مستعمل بجائے یک دے گا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق. ماضی پر خواہد لگا دے اے رفیق، آگے یہ مستقبل کہا جائے گا. تو یہ ساتھ یاد کرتے جائیں، اور پیچھے سے بھی روزانہ دوہرائیں. ابتدائی قاعدہ کتاب کوئی بھی ہو، کسی بھی فن کی ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، فارسی کی ہو، انگلش کی ہو، کسی گرامر کی ہو، اس کو ایسے یاد کرنا چاہیے جیسے نمازی کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، پھر کام چلتا ہے.